سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ستر عورت کے مسائل ہم سماعت کر رہے تھے، آج بھی انشاءاللہ مزید جو مسائل سماعت کرتے ہیں۔ جن اعضاء کا ستر جو ہے وہ فرض ہے، اب مرد کا ہم نے ستر عورت سماعت کیا، عورت کا بھی ستر عورت سماعت کیا، تو فرماتے ہیں جن اعضاء کا ستر فرض ہے، اگر نماز کے دوران ان میں سے کوئی عضو کھل جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ جواب یہ کہ جن اعضاء کا ستر فرض ہے ان میں سے اگر کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو ایسے صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھائی سے مراد کیا ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز ہو اس کے 4 حصے کر دیا جائے، ایک اگر کھل گیا جبکہ وہ ستر اس کو چھپانا کیا ہو فرض ہو، چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی وضو کھل گیا اور فوراً اس نے چھپا لیا جب بھی جو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بقدر ایک رکن یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا، بالقصد کھلا رہا، اگرچہ فوراً اس نے چھپا لیا تو ایسے صورت میں اس کی نماز جو ہے کیا ہو جائے گی؟ جاتی رہے گی۔ اب دیکھیں اگر وہ عضو جس کا ستر جو ہے فرض ہے اگر وہ کھل جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چوتھائی کے برابر ہے یا چوتھائی سے کم ہے۔ اگر وہ چوتھائی سے کم ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگر وہ چوتھائی کے برابر جو ہے وہ کھل گیا اور اس نے فوراً چھپا لیا تو پھر ایسے صورت میں بھی جو ہے وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک وہ کھلا رہا، چوتھائی کے برابر، اور وہ ایک رکن تک جو وہ کھلا رہا، یا جو بالقصد جو وہ اس نے کھولا، تو پھر ایسے صورت میں اس کی فوراً نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز جو وہ جاتی رہے گی۔ نماز کی ابتدا ہی میں اعضائے ستر میں سے کوئی عضو چوتھائی کی مقدار جو کھلا ہوا تھا، اب کیا حکم ہے؟ تو اگر نماز شروع کرتے وقت کوئی عضو جو ستر میں شامل ہے چوتھائی کھلا رہا، یعنی اسی حال پر اللہ اکبر کہا، تو نماز منعقد ہی نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر اعضائے ستر میں مخصوص اعضاء کھلے مگر سب جو بھی ستر کے اندر جو ہے وہ اعضاء آتے ہیں ان اعضاء میں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ستر جو کھلا ہوا ہے، اب ان سب کو جو ملایا جائے تو بھی یہ چوتھائی کی مقدار سے جو کم بنتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے مگر مجموعی ان کا کھلے ہوئے اعضاء میں سب سے چھوٹا ہے، اس کی چوتھائی کے برابر ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا عورت کا کان کا 9واں حصہ، پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا تو مجموعی دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضروری ہے، نماز کیا ہو جائے گی؟ جاتی رہے گی۔ اب میں تھوڑا اس مسئلے کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ستر کے اندر جو اعضاء آتے ہیں ان اعضاء میں سے تھوڑا تھوڑا جو وہ عضو جو وہ کوئی کھلا ہوا ہے تو ان سب کو ہم ملائیں گے آپس میں۔ اگر ان کو ملانے کے بعد جو ہے وہ اگر وہ چوتھائی کی مقدار میں پہنچتے ہیں، وہ بھی جو ستر عورت میں جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، جس کا اعتبار کیا جائے گا جو ستر عورت میں سب سے چھوٹا عضو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی اگر چوتھائی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، نماز جو وہ جاتی رہے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر ایسے صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اب جیسے انہوں نے مثال سمجھائی ہے کہ عورت کا کان بھی ستر کے اندر شامل ہے اور اس کی پنڈلی بھی ستر کے اندر شامل ہے، اب کان کا 9واں ایسا کھلا ہوا، پنڈلی کا بھی 9واں ایسا کھلا ہوا ہے، ان دونوں کے مجمع کو اگر ہم ملاتے ہیں تو پھر ایسے صورت میں یہ چوتھائی بن جائے گا، چوتھائی بن جائے گا کان کے حساب سے، کیونکہ کان چھوٹا عضو ہے تو اس کا اعتبار کریں گے، پنڈلی کو نہیں دیکھیں گے، پنڈلی کے اعتبار سے تو وہ چوتھائی نہیں بنے گا، تو اسی لیے جو وہ ہم یہی اگر 2 یا چند جو وہ اعضاء کھلے ہوئے وہ ستر عورت کے اندر شامل ہے تو ان کے مجمع کو ملایا جائے گا اور اس میں جو سب سے چھوٹا عضو ہوگا اس کا اعتبار کریں گے، اگر وہ چوتھائی کی مقدار ہوگا تو ایسے صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہیں تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، دن ہو یا رات ہو، گھر میں ہو یا میدان میں، تو ویسے ہی بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتا ہے، یعنی مرد مردوں کی طرح بیٹھے، عورتیں عورتوں کی طرح جو وہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے،
اور عورت گلیزہ پر ہاتھ رکھے، یعنی شرمگاہ پر جو ہے وہ کیا رکھے، ہاتھ رکھے. اور بہتر یہ ہے کہ رکوع اور سجود کی جگہ جو ہے وہ اشارہ کرے، اور یہ اشارہ رکوع اور سجود سے جو افضل ہے. مطلب یہ کہ اب کوئی ایسی جگہ پر گیا ہے کہ جہاں پر کپڑا نہیں ہے کہ جس سے جو وہ اعضاء کو چھپا سکے، تو پھر ایسی صورت میں جو وہ اسی حال میں جو نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. اب رکوع سجود کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ رکوع سجود بھی اشارے سے کرے گا. رکوع سجود کرنے سے افضل اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ کس طرح نماز پڑھے، اشارے سے نماز پڑھے. آگے فرمایا یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے سے افضل ہے. اب اس شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا افضل نہیں ہے. وہ قیام میں رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے یا رکوع اور سجود کرے. جس نے مجبوری میں جو ہے وہ برہنہ یعنی بغیر لباس کے نماز پڑھی، کیا اس نماز کا اعادہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو ایسی نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، نماز جو ہے وہ اس کی ہو جائے گی، کیونکہ وہ حالت مجبوری میں. اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے تو مانگنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسرے سے کپڑا مانگے اور مانگ کر نماز پڑھے. بغیر مانگے اگر اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر اس کے پاس صرف ناپاک کپڑے ہیں تو کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں اگر کسی کے پاس کپڑا ہے وہ بھی ناپاک ہے تو پھر ایسے صورت میں ہم یہ دیکھ، اگر چوتھائی پاک ہے تو واجب ہے کہ اسے پہن کر جو وہ پڑھے. مطلب چوتھائی جتنا کپڑا جو پورے کپڑے کا اعتبار کیا ہے، جو بھی اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اگر وہ چوتھائی کپڑا جو وہ کیا ہے، چوتھائی کپڑا پاک ہے، تو پھر ایسے صورت میں جو وہ کیا ہے، ایسے صورت میں اب اسی حال میں یعنی وہی کپڑے پہن کر وہ نماز پڑھے گا. بغیر اگر کپڑوں کے اس نے نماز پڑھی تو پھر ایسے صورت میں یہ جائز نہیں ہے. یہ سب اس وقت ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ کپڑا پاک کر سکے یا اس کی نجاست قدرے ماننے سے کم کر سکے، ورنہ واجب ہے کہ پاک کرے یا قلیل نجاست جو وہ کرے. اب یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر کپڑا اس کے پاس موجود ہے اور وہ کپڑا جو وہ چوتھائی کی مقدار میں کیا ہے، پاک ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہی کپڑا پہن کے نماز پڑھے گا. اگر بغیر کپڑوں کے نماز پڑھے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جبکہ کپڑا پاک کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو. اگر کوئی چیز موجود ہے وہ تو پاک کرے گا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہے اور وہ کپڑا جو کتنا ہے، چوتھائی کی مقدار میں پاک ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اسی حال میں جو وہ نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز جو وہ ہو جائے گی. اگر کپڑا ہے مگر اتنا تھوڑا ہے کہ پورا ستر نہ ہو سکے گا تو کیا حکم ہے؟ اگر پورے ستر کے لیے کپڑا نہیں اور اتنا ہے کہ بعض اعضاء کا ستر ہو جائے گا تو اس سے ستر واجب ہے کہ اس کپڑے سے عورت غلیظہ یعنی کفل اور دخل کو چھپائے، یعنی آگے پیچھے کا مقام چھپائے، اور اتنا ہو کہ ایک ہی کو چھپا سکتا ہے تو ایک ہی کو جو وہ چھپائے. جتنی مقدار میں کپڑا ہے وہ کپڑا جو استعمال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.